اگر کسی بڑی عدالت کا جج کسی بڑی پارٹی کے اہم عہدیدار کو یہ کہہ دے کہ ہم آپ کو آئین اور قانون کے مطابق رہائی تو دے دیں گے، لیکن اصل میں آپ کی جان تو تب چھوٹے گی جب آپ باہر جا کر ایک پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں یہ کہیں گے کہ میں اپنی پارٹی کے لیڈر سے راہیں جدا کرتا ہوں اور میں اپنی پارٹی کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اور یہ کہانی اب کس رخ میں چل نکلی ہے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کے ریوڑ میں کبھی بھی اپنی بھیڑ بکریاں رکھی ہی نہیں تھی اور انہوں نے اس ریوڑ کے سہارے اس پارٹی سے ٹکر لے لی جس کی یہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ اب خان صاحب کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہو رہی۔ ان کے ریوڑ میں جن جن کی بھیڑ بکریاں تھیں وہ اپنی اپنی بھیڑ بکریاں ہانک کے واپس لے کے جا رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ خان صاحب ایک بہت ہی اچھے انسان ہیں اور ان کی نیت بھی ٹھیک ہے۔ وہ بہت کرزمیٹک بھی ہیں اور بہت پیشنیٹ بھی ہیں اور ان کی زندگی میں بہت زیادہ کامیابیاں بھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ورلڈ کپ سے زیادہ جو انہوں نے شوکت خانم بنایا وہ ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ لیکن اگر ہم سیاست کی بات کریں تو جس طرح سے خان صاحب نے اپنی پارٹی کو تشکیل دیا اور انہوں نے اقتدار حاصل کیا، وہ ان کے مزاج اور ان کے آبجیکٹیوز کو سوٹ کرتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ واقعی میں پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کے فیوچر میں کوئی پازیٹیو چینج لانا چاہتے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ ایک خاص عوامی نوعیت کی پارٹی تشکیل دیتے جس میں ہر طبقے کی خاص طور پر عام لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہو سکتا ہے اس کے اندر خان صاحب کو 5، 10 یا 15، 20 سال مزید ویٹ کرنا پڑتا، مگر وہ جو پارٹی ہوتی وہ پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت زیادہ اہم ہو سکتی تھی۔ لیکن خان صاحب بہت زیادہ جلدی میں تھے، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لیا اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دی گئی بھیڑ بکریوں کو اپنے ریوڑ میں شامل کر لیا۔ آپ یاد کریں کہ جب الیکشن ہو چکے تھے اور خان صاحب اپنی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہی جہانگیر ترین بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور ان کا ہیلی کاپٹر ایسے استعمال ہو رہا تھا، ایسے چل رہا تھا جیسے چوک چوراہوں میں رکشے چلتے ہیں، اور وہ اپنے ہیلی کاپٹر کو ایسے بھر بھر کے لا رہے تھے جیسے وڑائے طیارہ بھر بھر کے لوگوں کو لے جاتا ہے۔ تو اب بھی وہی جہانگیر ترین ہے جو ان کی پارٹی میں سے بندے توڑ کے نکال کے لے کے جا رہے ہیں اور جو نہیں مان رہے ان کو اسٹیبلشمنٹ دوسرے طریقوں سے نکال رہی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی بہت دل لگی آپ نے کر لی، آپ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہو گئے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ اب واپس آ جائیں۔ اب یہ خان صاحب کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے کیونکہ خان صاحب کی زندگی میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، لیکن ان کی یہ جو سیاست کی زندگی ہے یہ 20 سال کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کسی بندے کی 20 سال کی جو محنت ہے وہ چند دنوں میں یا چند ماہ میں ضائع ہو جائے تو بندہ کیا محسوس کرے گا۔ یہ بات یقینی ہے کہ خان صاحب بہت زیادہ دلیر ہیں، ان کے نروز بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور وہ ہار بھی نہیں مانتے۔ لیکن اس وقت جو خان صاحب کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کی باتیں ہیں، ان سے واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے کہ خان صاحب نے ہار مان لی ہے۔ اب خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ پچھلے 20 سال ان کے ضائع ہو گئے، اب آگے وہ سیاست کرتے ہیں، وہ سیاست نہیں کرتے، وہ ہار مان کے بیٹھے رہتے ہیں یا وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک الگ کیس ہے۔ لیکن خان صاحب نے اپنی زندگی کے یہ 20 قیمتی ترین سال ضائع کر دیے، نہ انہوں نے اپنی پارٹی کو آرگنائز کیا، نہ انہوں نے اپنی پارٹی کا کوئی ڈسپلن بنایا، اور اب خان صاحب کی جو عمر ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہے اور جو پارٹی ہے وہ اوور نائٹ کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ ایک اچھی اور مضبوط پارٹی بنانے میں کافی وقت لگتا ہے جو وہ ضائع کر چکے ہیں، اور اگر وہ اب مزید سیاست کریں بھی صحیح تو ان کے پاس 5 یا 10 سال کی انرجی باقی ہے، اور اب وہ جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ اب تو ان کو موت تک نہیں چھوڑنے والی۔ اب وہ مزید آگے سیاست کریں یا نہ کریں، دوبارہ پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں، چاہے وہ چپ چاپ جا کر گھر میں بیٹھ جائیں، وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ اب اس وقت خان صاحب ڈارک ڈیپ ٹنل میں جا چکے ہیں، اب اس ڈارک ڈیپ ٹنل سے خان صاحب واپس نکل بھی آئیں تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اور دوسرا کیونکہ پاکستان کی جو یوتھ ہے یا پاکستان کی جو آبادی ہے اس کا میکسیمم پورشن خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، تو جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کے اندر بھی ہوپ ختم ہو رہی ہے، ان کے اندر بھی پیشن بری طرح سے ٹوٹ رہا ہے۔ تو خان صاحب کے لیے ناممکن ہے کہ وہ خود کو بھی سنبھالیں، اپنے ووٹرز کو بھی سنبھالیں، اپنا پیشن بھی برقرار رہیں اور ان کو بھی موٹیویٹڈ رکھیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مقابلہ کریں اور نئی پارٹی بھی کھڑی کریں۔ اب اس عمر میں خان صاحب اتنے سارے فرنٹس پہ نہیں لڑ سکتے، اور خان صاحب کے لیے منظر عام سے غائب ہونے کا آپشن بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل ریکگنائزڈ فگر ہیں، وہ ایک لیڈر بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں اور ایک سیلیبریٹی بھی ہیں۔ اب خان صاحب نے یہ جو غلطی کی اس کے اثرات نہ صرف پاکستان کے فیوچر پہ برے ہوں گے بلکہ لوگوں کی جو امیدیں ہیں اس پہ بھی برے اثرات ہوں گے۔ اب کیونکہ میجورٹی لوگ انہی کو سپورٹ کرتے ہیں تو میجورٹی کے اندر نا امیدی تیزی سے پھیلے گی۔ اب خان صاحب کے پاس بھی تقریباً سارے کارڈ ختم ہو چکے ہیں اور ان کے پاس بھی اب فائر فائٹنگ والا کوئی آپشن نہیں رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب اپنی باقی زندگی گزارنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔